دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب مشتاق بن ہاد صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف گیلانی صاحب یہ اکیلے نہیں ہیں. یہ جو سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں نا 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس پہ بہت سارے سیاستدان اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے اس کا فیصلہ جو بھی ہو وہ تو ظاہر عدالت نے کرنا ہے، لیکن اس میں جو ججز کے کچھ ریمارکس ہیں یا جو کچھ لائن آف آرگیومنٹس شیخ صاحب جیسے لوگ لے رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سیاستدانوں کا کلیکٹیو امیج جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے یا اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے یا اس پہ ڈرٹ اچھالا جا رہا ہے. اسی کے ریفرنس میں آج سینٹ میں جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ بولے ہیں، اور پھر حاجی عدیل صاحب جو ادروائز بڑے ایکسپیرینس بڑے ٹھنڈے قسم کے سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی سنا ہے بڑی دھواں دھار تقریر کی. حاجی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی السلام علیکم حاجی عدیل صاحب. السلام علیکم جناب، دونوں دوستوں کو سلام. جی حاجی صاحب بہت بہت شکریہ. آج یہ کیا ہو گیا؟ ابھی ذرا کورٹ میں پروسیڈنگز ہیں، لیکن آپ کی طرف سے اور پھر اس وکیل کی طرف اشارہ آپ کا اور یعنی وکلا کے ایک حلقے کی طرف، تو ایسا ہے کہ ہمارا تو وکیل کے حوالے سے بات تھی کہ اس وکیل نے جس کا نام شیخ اکرم ہے کہ اکرم شیخ ہے، ہمارے ہاں پشاور میں ایک بڑی دکان مشہور تھی اکرم شیخ پنساری کی بھی. اچھا ٹھیک. انہوں نے ہمیں کہا کہ پارلیمنٹیرین اور پھر خاص طور پہ کمیٹی کے اراکین کے متعلق کہا کہ نااہل ہیں، جاہل ہیں. ایس ایم ظفر، وسیم سجاد، اپنے اشاق ڈار صاحب ہے، افرسیاب خٹک صاحب ہے، رضا ربانی صاحب اور وہ بہت سارے ہم سب جاہل اور نااہل ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ جو میری رپورٹ ہے کہ انہوں نے یہ بات عدالت کے اندر بھی کہی ہے اور انہوں نے عدالت کے بعد بھی کہی. انہوں نے بات تو میرے خیال میں صحافیوں کو لفافے کا بھی تانا دیا، پھر فوراً معافی مانگ بھی لی ہے. لیکن ایک میں آپ سے بات کہوں، مجھے سینٹ میں آئے یہ دوسرا سال ہے. پہلی مرتبہ میں 1 سال کے لیے آیا تھا اور پھر اب میں دوبارہ منتخب ہوا ہوں. الحمدللہ دونوں دفعہ بلا مقابلہ ہوا ہوں. ہم نے سینٹ میں آج تک کسی جج کی عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، اور نہ ہی ہمارے سینٹ کے چیئرمین یا قومی اسمبلی کی اسپیکر صاحبہ اس کی اجازت دیتی ہیں. ہم اس ادارے میں جو مقتدر لوگ ہیں وہ کیسے وہاں تک پہنچے وہ ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے. ان کے شان میں ان کے عزت و احترام کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے اور نہ سنی ہے. اب اس ادارے میں ہمارے خلاف وہ باتیں کی جا رہی ہیں اور وہ بڑے مزے سے سنی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ بھی سن رہے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کانٹریکٹ پہ آئے ہیں واپس ایڈاک پہ. ٹھیک نہیں، آپ سینٹ میں یہ بات نہ کرتے، آپ وہاں پہ آپ ماشاءاللہ خود بھی اس کمیٹی کے رکن تھے. آپ بھی جیسے رضا ربانی صاحب نے کہا کہ مجھے آپ فریق سمجھ لیں، تو آپ بھی جا کر وہاں پر یہ خطاب فرماتے. اس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے، اور وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ ہماری ساری کی نمائندگی کریں گے. وہ پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں پر مشتمل وہ کمیٹی، اس کی وہ چیئرمین تھے اور ہیں، وہ ہماری نمائندگی کریں گے. دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف کوئی دعویٰ کریں تو ساری حکومت عدالت پہنچ جائے، یا آپ کسی اور کے خلاف کوئی دعویٰ کریں تو اس کا سارا خاندان، وہ ایک ہی آدمی جائے گا. ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے. حاجی صاحب لیکن دیکھیں میں جہاں تک جو کر رہے ہیں وہ جناب وسیم سجاد صاحب ہیں جو اس کمیٹی کے رکن ہیں. دیکھیں جی تو وہ بھی تو وہاں بات کر سکتے تھے، لیکن حاجی صاحب میں اس کو نہیں، حاجی صاحب میں اس کو ایک اور حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے عرض یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی ہرٹ فیلنگ ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ گدھے اور گھوڑے کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. تمام سیاستدانوں کو بحیثیت مجموعی تنقید کا یا تصحیح کا نشانہ بنانا یہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے. لیکن سر آپ ساتھ میں یہ بھی تو مانیں گے نا، آپ ایک بنیادی طور پر بہت پرانے سیاسی ورکر ہیں، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک قسم کے یہ پبلک کے جذبات آپ لوگوں کے اتنے خلاف ہو گئے ہیں جس سے یہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں، خواہ وہ شیخ صاحب ہوں یا عدلیہ؟ ایسی بات نہیں، یہ تاثر غلط ہے. بلکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی اور میرا گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے آج بھی. میری پارٹی کے 40 لوگ کراچی میں شہید ہوئے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کے درجنوں لوگ عدلیہ کی آزادی کے لیے
اسلام آباد میں شہید ہوئے ہیں، اس وقت یہ اکرم شیخ ڈوگر عدالت میں مقدمے لڑ رہے تھے پیسے لے لے کے، اور کہہ رہے تھے کہ مائی لارڈ آپ سے تو بہتر کوئی ہے نہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ چلے خیر، لیکن اچھا ایسا میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ گدے گھوڑے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کیا بینچ پہ بیٹھے ہوئے کسی ایک جج پہ اعتراض کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں؟ اگر پورے بینچ پہ اعتراض نہ کریں تو کیا یہ توہین عدالت صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، اور لیکن جب اس میں ہمارے ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، اگر ہم میں سے کسی نے کسی اور حوالے سے کوئی غلطی کی ہے، کوئی اس پہ کیس ہے، تو پھر بھی وہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ اچھا ایسا یہ ایک کنسپٹ یہ آ رہا ہے، ایک جو پرسپشن بن رہا ہے، آپ تعداد کوئی 450 کے لگ بھگ ہے، اور وہ منتخب ہو کے آئے جن کے سیاسی، میں 48 سال سے عوامی نیشنل پارٹی اور نیب میں ہوں، اور دوسری طرف سے مختلف سرکاری عہدوں سے اور مندراج سے بڑھ کے وہ عزت کے مقام پہ پہنچے ہیں، اور بالکل۔ اچھا آج صاحب میری آواز آپ کو آ رہی قابل ہے؟ احترام لوگ، ہم 350 افراد کے 450 افراد کے فیصلے کے اختلاف ان کا سنا جا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں فیصلہ کیا ہے، جبکہ یونانیمس فیصلہ ہوا 1973 کے آئین کے بعد پہلی مرتبہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے علاوہ اس وقت بھی یونانیمس فیصلہ ہوا تھا، ایک دفعہ ایک اور وہ ماشاءاللہ کلاس کو ہٹانے کے لیے، تو 8ویں ترمیم کا فیصلہ ہوا جس سے، اور کہا جا رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات کہ جس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مجھے میری پارٹی نے کہا کہ جا کے تم نمائندگی کرو، تو مجھے میری پارٹی نے پورے اختیارات دیے، اپنی پارٹی کی لائن دی ہے، میں 9 مہینے 10 دن ان اختیارات، اس اعتماد کو استعمال کر رہا تھا، میرا ساتھی افراسیاب خٹک بھی اسی طرح، ہر پارٹی نے اپنے ان لوگوں کو جو ان پر ان کا اعتماد تھا انہیں آگے بھیجا ہے، اور پھر نہیں حاجی صاحب یہ تو نہیں حاجی صاحب یہ تو میرٹس آف دا کیس ہو گئے نا، لیکن بات کی ان کو بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ ایک موقع پہ تو پاکستان مسلم لیگ نے جوڈیشری کے حوالے سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں 7 یا 8 دن کے لیے آپ مہلت دے دیں، ہم پھر آ رہے ہیں آپ کے پاس، اور پارٹیوں کے اراکین سے رابطہ تھا، اگر وہ 8 دن کی مہلت 9 دن کی مہلت ہوتی تو یہ تولد جو ہوتا تو ٹھیک 9 مہینے میں ہو جاتا، ایک 10 دن کی، لیکن ایسا دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مورچے بنائے گئے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیوں کے نمائندوں نے فیصلہ کیا، دستخط کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قومی اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں ان پارٹیوں کے لوگ اپنی پارٹی کے فیصلوں کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ پھر تو ان پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں اس پہ بحث نہیں ہوئی ہے، یہ تو تقریباً 10 ماہ بحث ہوتی رہی پبلک میں۔ حاجی صاحب ایک منٹ، حاجی صاحب آپ میری سن لیں، حاجی صاحب سن لیں، حاجی صاحب دیکھیے آپ کا غصہ میں اور مشتاق سمجھ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ زیادہ میرٹس میں آ رہے ہیں۔ ہاں مشتاق آپ کا کیا سوال ہے؟ میں یہ صرف ایسا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک تصور، ایک پرسپشن ہے کہ لوگوں نے مورچے لگائے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس عدالت کا مورچہ ہے، وہ وہاں پر بیان بازی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس سینٹ کا مورچہ ہے، نیشنل اسمبلی کا مورچہ ہے، کسی کے پاس میڈیا کا مورچہ ہے، تو یہ مورچوں کی سیاست سے ہم کب نکلیں گے؟ ہم نے مورچوں کی سیاست نہیں کی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں حکومتی پارٹی میں ہوں، اور میرے وسیم سجاد ان کی پارٹی اور دوسری بہت ساری ہم پارٹیاں حزب اختلاف میں، پروفیسر خورشید بھی، ہم سب جب مل کر اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کرتے ہیں، سب کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور آئین میں وہ تبدیلیاں لاتے ہیں جو آئین ہمیں حق دیتا ہے اور متفقہ دیتا ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے اتنا متفقہ، اور پھر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو فیصلے عدالتی غیر متفقہ ہوتے ہیں، آپ بالکل ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ناظرین حاجی عدیل صاحب سے بھی بات چیت ہماری جاری رہے گی، لیتے ہیں ایک وقفہ۔